اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1978 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت 59 سے ہو رہا ہے، 25/59۔ سابقہ آیت میں قوانین خداوندی کے کامل طور پر قابل اعتماد ہونے کے متعلق کہا گیا تھا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ قوانین اس کے دیے ہوئے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو اگر صاحب اقتدار ہمیشہ زندہ رہے تو پھر کوئی اس کے قوانین کو بدلنے والا نہیں آتا۔ اس لیے قوانین خداوندی کے متعلق اس نے خود کہا کہ لا مبدل لکلمات، کوئی اس کے قوانین کو بدل نہیں سکتا۔ ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد تو دوسرا بادشاہ آتا ہے، ایک صاحب اقتدار کے بجانے کے بعد دوسرا آتا ہے۔ جو دوسرا آتا ہے اسے اس کا اقتدار اور اختیار ہوتا ہے کہ وہ سابقہ قوانین میں رد و بدل کر سکے، لیکن جس کے اقتدار میں انقطاع ہی نہ ہو، وہ مسلسل جاری رہے، تو اس میں سوال ہی نہیں کہ اس کے بعد کوئی اس کا جانشین اس کے بنائے ہوئے قوانین میں رد و بدل کرے۔ بڑی عجیب دلیل ہے یہ جو قرآن نے دی، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے آپ پورے بھروسے سے اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں اب اگلی آیت میں ہے کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ عجیب آیت۔ کہا کہ اس خدا کی تو کیفیت یہ ہے کہ اس نے اس خارجی کائنات کو، جسے وہ ارض اور سماوات کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے، پستیاں اور بلندیاں۔ عجیب بات ہے یہ، کہنے کو تو یہ سما اور ارض اس نے کہا ہے، بلندی اور پستی، خود ہی دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ یہ کائنات میں یہ جو کرے تمہیں نظر آتے ہیں یا ہیں موجود کائنات کے اندر، اس میں جو ہم نے بلند اور پست کہا ہے، وہ کہا کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ بلند بلند ہے اور پست پست ہے۔ بڑی عجیب چیز ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے، اضافی چیز ہے۔ ہر بلندی کی ایک پستی ہوتی ہے اور وہ پستی اپنے سے نیچے والے کی بلندی ہوتی ہے۔ ہر سما کی ایک عرض ہوتی ہے، قرآن نے کہا ہوا ہے۔ تو یہ جو کرے اس طرح سے خدا کی پہنائیوں میں پیر رہے ہیں، ان کی صورت یہ ہے کہ ایک اگر اونچا ہے اور دوسرا اس سے نیچے ہے تو وہ اس کی عرض بن جاتا ہے، اور یہی عرض جو ہے اپنے والے نیچے کی سما ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھی اس نے ان کو ہر سما کے لیے ایک عرض کہا ہے، ہر عرض کے لیے ایک سما کہا ہے۔ تو ارض و سماوات کے متعلق اس نے یہ کہا کہ ایک تو تخلیق کے متعلق جہاں یہ ہے کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ وہ سوال ہے کہ جہاں فکر انسانی کے لیے حیرت کے سوا کچھ نہیں۔ سائنس آج بھی جتنی ترقی کر گئی ہے ٹھیک ہے، اس سے آگے بھی جتنی جی چاہے ترقی کرے، یہ چیز سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ ابتداً اس کا وجود کیسے عمل میں آ گیا۔ نتھنگ نیس جسے کہتے ہیں، عدم جسے کہتے ہیں، کچھ موجود نہیں، اس سے ایک شے وجود میں کیسے آ گئی۔
اس لیے کہ سائنس تو یہی کہتی ہے کہ کچھ موجود ہو اس میں کوئی تبدیلیاں پیدا کر کے کوئی نئی چیز بن سکتی ہے، یہ خلا کا ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہی ہوتا ہے مناسب پروپورشن سے مختلف چیزوں کو ملا کے ایک نئی چیز بنا دینا۔ سائنس یہیں تک ہی ہے، خواہ یہ انرجی تک کیوں نہ پہنچ جائے ابتدا کے لیے، لیکن انرجی کو بھی ان کو موجود ماننا پڑتا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ انرجی کہاں سے آ گئی؟ چلے جائیے پیچھے، جتنا جی چاہے پیچھے چلے جائیے، کوئی مقام تو ایسا آئے گا کہ جس کے پیچھے آپ کو ماننا پڑے گا کہ کچھ نہیں تھا اور یہ وجود میں آ گئی۔ یہ ہے وہ مقام جہاں سب سے بڑا سائنسدان بھی اسی طرح سے وہ تیمن نے کہا ہے کہ ہم اس مقام پہ وہی ہیں جہاں پہلے دور کا جاہل انسان تھا، کہ یہ جو ابتدائی وجود ہے وہ نیست سے، عدم سے وجود کیسے پیدا ہو، کیسے وہ ہو گیا۔ اور یہ ہے جہاں قرآن نے اپنے آپ کو بدیع السماوات والارض کہا، فاطر السماوات والارض کہا ہے، عدم سے وجود میں لانے والا، آگے خالق آتا ہے۔ اور وہاں یہ کہا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہاں تم اتنا ہی سمجھ سکتے ہو کہ وہ عالم امر ہے، اس کا وہ ایک ارادہ ہوتا ہے اس کا، اور اس ارادے کے ساتھ ہی وہ شے اپنی ابتدائی شکل کے اندر وجود میں آ جاتی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ماننا پڑتا ہے ہر بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو بھی کہ ابتداً کوئی شے عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح آ جاتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس شے کو وجود میں لانے والے کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، ماننا پڑتا ہے، خدا پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ یہ خود بخود بائی چانس تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ابتدائی کی چیز ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک شے عدم سے وجود میں آتی ہے، پہلے سے موجود اشیاء جو ہیں ان میں سے کوئی دوسری شے نہیں بنتی، آگے چل کے پھر یہ سلسلہ جو ہے جاری ہو جاتا ہے اور پھر جاری رہتا ہے۔ تو وہ جو پہلی چیز ہے اس نے یہ کہا ہے کہ کائنات کو وہ جو وجود میں لایا، ابتدا تو اس کی یہ ہے کہ عدم سے وجود کے اندر وہ ابتدائی پہلا حلولہ جسے آپ کہہ لیجئے، انرجی کہہ لیجئے، وہ تو آ گئی وجود میں۔ آج کی سائنس بھی پھر یہ بتاتی ہے کہ پھر یہ آہستہ آہستہ مختلف سٹیجز میں سے گزرتی ہوئی، مختلف مناظر میں سے گزرتی ہوئی، یہ مختلف شکلیں اس نے اختیار کی۔ یہ ہماری موجودہ کائنات جو ہے یہ پہلے ہی کن سے اسی قسم کی نہیں بن گئی تھی، بلکہ پہلے اس کا ابتدائی حلولہ وجود میں آیا اور پھر وہ مختلف مناظر میں سے بتدریج گزرتی ہوئی، پہلو بدلتی ہوئی، تبدل و تحول جسے کہتے ہیں، اس طرح سے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آہستہ آہستہ یہ شکل اس نے اختیار کی۔ یہ ہے وہ چیز ستت ایام جسے کہا ہے قرآن نے۔ ایام کے معنی یہ 24 گھنٹے کا دن ہی نہیں ہے، یوم جسے آپ کہتے ہیں 24 گھنٹے کا دن ہی نہیں، اس سے مراد عربی زبان کے اندر یوم منزل کو، پیریڈ کو، ایرینا کو اور ایرا کو، زمانے کو، عہد کو، ہر چیز کے لیے یوم کا لفظ ان کے ہاں آتا ہے۔ جہاں بھی آپ ٹائم کا کوئی بھی کانسیپٹ لیں گے ان کے ہاں یوم اس کے لیے آئے گا۔ تو یہ قرآن نے بتایا یہ کہ یہ پہلے ہی دن اس شکل میں وجود میں نہیں آ گئی تھی یہ کائنات، ابتدائی حیولے سے آہستہ آہستہ منزل و منزل بتدریج یہ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اس شکل کے اندر یہ آئی، اور اب بھی یہ مکمل نہیں ہو چکی ہوئی ہے، اس میں اب بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اب بھی یہ اپنی منازل ارتقائی طے کر رہی ہے۔ معلوم نہیں کہ آگے چل کے ابھی اس نے کیا ہو جانا ہے، اضافہ بھی وہ اس میں کرتا رہتا ہے، قرآن میں یہ ہے، اور اسے وہ سنوارتا بھی رہتا ہے، اس طرح سے یہ اور آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ مختلف مناظر میں سے گزرتی ہوئی یہ بھائی، اور ثم استوى علی العرش، وہ عام ترجمے کے اعتبار سے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ خدا عرش پہ بیٹھ گئے، یعنی یہ کچھ بنا لیا اس نے اور بنانے کے بعد پھر وہ فارغ ہو گیا اور عرش پہ بیٹھ گیا۔ سر اب وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کائنات نیچے جا رہی ہے،
خود ان عربوں سے بھی اگر ہم پوچھ لیتے تو اس ترجمے سے میں نے کہا ہے نا کہ ہمیں یہ ساری الجھنیں ان ترجمے نے پیدا کر دی ہیں. عرش تخت کو کہتے ہیں، تخت جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے. عام تخت چھوٹے ہوتے ہیں، خدا کا تخت بہت بڑا ہوتا ہے، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. اور اگر وہ روایات میں لیں تو پھر تو پوچھو ہی نہیں کہ پھر وہ تخت کہاں بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ یہ عرش کے متعلق پوچھا گیا. نظر آ رہا ہے کہ حضور کی تو نہیں ہو سکتی. پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، آپ نے کہا کہ یہ آسمان جو ہیں، ایک آسمان کو یہ شیشے کا ڈل کہتے ہیں، یہ ہمارے یہاں کے مفسر. تو ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 میل کا فاصلہ ہے. 500 سال کا، وہ سالوں میں گنتے ہیں، وہ فاصلہ ہے. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان اور تیسرے میں ہے. اس طرح سے 6 آسمان ہیں. ان کے اوپر ایک سمندر ہے. وہ سمندر کی گہرائی بھی وہ 500 سال کے فاصلے کی ہے. اس سمندر کے اندر 6 پہاڑی بکرے کھڑے ہیں. تو وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ سمندر کا، یہ سمندر جو 500 میل کے 500 سال کے گہرائی کا ہے، وہ ان کے گھٹنوں تک آتا ہے اس کا پانی. تو اس کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش ٹکا ہوا. آپ فرمائیے کہ اب آپ کے ہاں کی یہ روایات میں ہے، آپ تو ہنس دیتے ہیں. پوچھئے دنیا کے سامنے جب ہم یہ پیش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو آپ غور کیجئے کہ دنیا کیا اس کے متعلق کہتی ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب وہ حضور عالم الناس علم کی اتنی بلندیوں کے اوپر جو تھے وہ تو یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے، تو ایسا کہنے والے کو ملحد اور بے دین اور کافر اور نامعلوم کیا کیا بنایا جاتا ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ تم مستوی علی العرش، جب ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ تخت نشین ہو گیا، اس کا تختہ الٹ گیا، تو وہ سچ مچ اس قسم کا کوئی تخت پوش نہیں ہوتا کہ جو یوں الٹ جاتا ہے. اس کے معنی اقتدار چھن گیا. صاحب تخت و نگین جسے آپ کہتے ہیں، صاحب اقتدار اس کو کہتے ہیں. ان کے وہ بھی اقتدار جو تھا اس کے لیے عرش کا لفظ استعمال کرتے تھے. صاحب اقتدار وہ کہتے تھے. تو مستوی علی العرش کے معنی کسی تخت کے اوپر بیٹھ جانے کے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کائنات کا مرکزی کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب یہ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اس قدر محیر العقول یہ کارگاہ کائنات ہے صاحب، ذہن میں کسی کے نہیں آ سکتا یہ. اور جس نظم و ضبط کے ساتھ یہ چل رہا ہے وہ بھی بڑا محیر العقول ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کا ایک حصہ بھی نہیں پا سکے. نیوٹن کہتا ہے کہ ہم علم کے سمندر کے کنارے پہ بچوں کی طرح کوڑیاں چن رہے ہیں. اتنا بڑا سائنٹسٹ، اس کی کیفیت یہ ہے. تو اس نظم و ضبط کے ساتھ جو چل رہا ہے یہ کارگاہ کائنات، تو اس کے پیچھے ایک قوت ہے، اقتدار ہے جو اس کو اس طرح سے چلا رہا ہے. ذرا سا اس کنٹرول کے اندر ریلیکسیشن ہو جائے، ڈھیل پیدا ہو جائے، پوچھو نہیں یہ سارا کائنات کا سلسلہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کے پاش ہو جائے. یہ کیا چیز ہے؟ استویٰ علی العرش ہے، جس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. اپنے ہاتھ میں اس نے اس کا کنٹرول لیا. کون ہے جس نے یہ لیا؟ الرحمن، یہ لفظ آیا تھا. عجیب چیز. اب یہی چیز کہ الرحمن ہے کیا ہے، کون ہے، کیسے الرحمن کیوں کہا گیا یہاں خاص طور پر؟ بات تو اس نے کہی کہ فاسأل بہ خبیرا، اس کی بابت اس سے پوچھ جسے اس کا علم ہے. ظاہر ہے کہ یہ علم تو وحی کے ذریعے سے ہی مل سکتا تھا. تو یہی کہا گیا ہے نا کہ یہ صاحب وحی جو ہے اس سے پوچھ، یعنی وحی خدا بندی سے ہی پوچھ، خود خدا سے ہی پوچھ. جب وحی خدا بندی کا جو محور ہے اس سے پوچھا جائے گا تو وہ تو وحی سے پوچھنے کی بات ہوگی. فاسأل بہ خبیرا، جس کو اس کی خبر ہے اس سے پوچھ کہ الرحمن کیا ہے. اور پھر وہ خبر والی بات جو میں نے عرض کیا ہے وہ تو وحی کے ذریعے ہے. وحی کو خود بتانا ہوگا کہ یہ الرحمن کیا ہے، اور واقعی بتایا ہے وحی نے کہ الرحمن کیا ہے. سوال تو یہی ہے کہ وحی کو سمجھنے کا جو اس نے طریق بتایا ہے اس سے سمجھا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ الرحمن کیا ہے. اس سے پوچھ جس کو اس کی خبر ہے. بہت اچھا. اقبال تو پوچھنے کے لیے اور ہی کہتا ہے، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی،
پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی۔ بڑی عجیب چیز ہے، فطرت کی ہر شے صاحب منزل ہوتی ہے، صحیح راستے پہ جاتی، پوچھ اس سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ فصل بہی خبیرہ، پوچھ اس سے۔ بات غور طلب ہو گئی، جس میں وہ خود کہتا ہے کہ پوچھ اس سے جس کو اس کی خبر ہے، وہی سے پوچھ، صاحب وہی سے پوچھ۔ رحمان، یوں تو ہر صورت کی ابتدا میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ رحمان اور رحیم دونوں آتے ہیں، ترجمے آپ دیکھیے، رحیم مہربان، رحمان بڑا مہربان۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ بات کچھ ایسی تھی جس کے متعلق اس نے کہا تھا فصل بہی خبیرہ، اس سے پوچھ، پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں بات سمجھ میں یہ آئی کہ وہ رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ میں ہر بار عزیزان من کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بڑے بیٹے تھے، بڑا بیٹا حضرت اسماعیل، اس سے چھوٹے اسحاق۔ مشیت کے پروگرام کے مطابق شام اور فلسطین کے سبزہ زار اور وہاں کی عظیم الشان مملکت، وہ تو یہ چھوٹا بیٹا اسحاق جو تھے علیہ السلام، ان کے سپرد کر دیے گئی، اور حضرت اسماعیل جو بڑے بیٹے تھے انہیں اس وادی غیر ذی زرع میں بسا دیا کہ جہاں سبزی کا بھی نام نہ تھا، رویدگی کا نام نہیں تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، یہاں بسا دیا۔ اور اس سارے دوران میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل وہ تھے جو حضرت اسحاق کے بعد آئے، حضرت یعقوب کی اولاد۔ بنی اسرائیل میں تو شوکت داؤدی اور سطوت سلیمانی جیسی چیزیں ہمیں نظر آتی، وہ قوم بڑی بلندیوں پر پہنچی۔ یہ جو قوم اسماعیل ہے عرب میں یہاں جو بس گئی مکے کے ارد گرد، ان کی کوئی ویسے تاریخ ہی نہیں ملتی، نہ ان میں حکومت آئی، نہ اس کے بعد کوئی نبی آیا، نہ کوئی مملکت ملی۔ عجیب چیز ہوئی، یہاں بسا دیا، کیا ہوا؟ یہ اس سارے دوران میں 2000 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ جو گزرا، یہ یہاں یہ کیا کرتے رہے؟ اور ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ یہ ایسی زبان بناتے رہے کہ جو قرآن کی مطابق ہو سکے۔ اس زبان کے متعلق آپ یورپ کے مستشرقین سے پوچھیے جنہوں نے یہ تحقیق کی، کاسمک کانشسنس والا اس کے متعلق لکھتا ہے یہ چیز، ان لوگوں نے تحقیقات کی ہے، ہم نے اتنی تحقیق نہیں کی ہے۔ اس نے اس دور کی دنیا بھر کی ہم عصر زبانوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے 1000 میں کیا 10,000 میں حصے کے برابر دنیا کی کوئی زبان نہیں پہنچ سکتی جو عربوں کی زبان۔ وہ تو تحقیق ہی عجیب و غریب قسم سے کرتے ہیں، وہ تو زبانوں سے قوموں کی تہذیب، تمدن، تخیلات، تصورات ان تمام کو گنا دیتے ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے اس سے، لیکن میں تو زبان کی بات صرف کہہ رہا کہ عربوں نے اس سارے دوران میں یہ لگے رہے ایک زبان بنانے کے لیے، تیاریاں ہو رہی تھی اصل میں اس قرآن کریم کو دنیا میں نازل کرنے کی، دنیا کو دینے کی، اور یہ تو بہرحال زبان میں دیا جانا تھا نا، تو گویا زبان اس کے لیے ایسی چاہیے تھی۔ اور وہ کہتے ہیں مستشرق کہ کوئی دوسری زبان اس کے ہم پایا ہو ہی نہیں سکتی تھی، نہ تھی اس زمانے میں۔ ایک تو عربوں کی زبان کی وسعت، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے لیے 1000 لفظ کے یہ معنی نہیں ہے کہ مرادفات تھے، اونٹ کہہ لیا تو کیا ہے، ابل کہہ لیا تو کیا ہے، شتر کہہ لیا، بالکل نہیں۔ عربی زبان میں مرادفات ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو نقصہ زبان کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی معنی کے لیے 2 لفظ، وہ کہتے ہیں زبان کا نقصہ۔ ہر لفظ میں دوسرے لفظ کے ساتھ کوئی شیڈ کا فرق ہوتا تھا، ہم معنی نہیں ہوتے تھے یہ الفاظ۔
عزیزان من جب تک یہ پڑھا نہ جائے وہ سمجھ میں نہیں ہمارے آ سکتا کہ بالآخر یہ اونٹ کے لیے 1000 لفظ کیا اور ایک لفظ کا معنی دوسرے سے نہیں مل رہا. تو اس کی ہر ادا ہر انداز کے لیے کچھ الگ الگ چیزیں ہوگی نا. وہ تو خیر بڑی وسیع چیز ہے. سائنٹیفک لینگویج ایسی کہ ساری زبان جو ہے وہ جو روٹ ہے ان کے مادہ جسے کہا جاتا ہے وہ جڑ ہے ہر لفظ. 3 حرف ہوتے ہیں عام طور پر. بڑے شاذ ہیں ان میں جن میں کوئی 4 یا 1 سے زیادہ ہوں ورنہ 3 ہی حرف ہوتے ہیں اور اس سے پھر آگے چلتے ہیں. اس سے الفاظ بنتے ہیں اس مادے سے. الفاظ بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بنا دیا ہم نے سیکھ لیا. سائنٹیفک طریقے سے الفاظ بنتے. اسے وہ اوزان وزن یا ابواب یہ چیز کہتے ہیں. وزن ان کے ہاں خاص ہوتے. اب یہ کیا چیز ایک ہی مادے سے ایک وزن کے اوپر جو جتنے لفظ آئیں گے ان کے اور معنی ہوں گے اور اسی مادے سے دوسرے وزن کے اوپر اگر کوئی لفظ بنے گا تو اس کے اور معنی ہوں گے لیکن شیڈ وہی رہے گی جو اس مادے کے روٹ کے اندر موجود ہے. مہاراج چند لفظوں میں یہ سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. میں یہاں آ رہا ہوں رحمان کے متعلق. رب العالمین الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم مادہ تو ریح میم ہے وہی جہاں سے رحم آیا وہی جس کے معنی ہے اس قسم کی پرورش جو عام اسباب وغیرہ سے الگ ہو. رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش وہی بچہ جب چند دنوں یا مہینوں کے بعد اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی پرورش کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے اس سے جو انداز اس کا رحم مادر کے اندر ہوتا ہے. فوراً بدل جاتا ہے. مادہ دونوں کا ایک ہے. اب لیجئے ان کی زبان. ان کی زبان میں ایک وزن ہے یا مادہ ہے. قینون کے وزن کے اوپر کسی مادے سے جو لفظ بھی بنے گا اس کے معنی ہوں گے بتدریج وہ کام ہونا رفتہ رفتہ ہونا التزاماً ہونا ہوتے چلے جانا. قینون کے وزن کے اوپر علیم اور کریم اور جتنے ایسے آئیں گے اس میں یہ چیز پائی جائے گی. رحیم اس کے اندر آیا. رحیم کے معنی ہوئے بتدریج مسلسل التزاماً درجہ بدرجہ پرورش بہم پہنچانے والا پرورش کرنے چلے والا ایک سلسلے میں بتدریج. رحم مادر کے اندر ایک انداز سے پرورش ہوتی ہے اس بچے کی تبدیلی نہیں اس میں ہوتی. یہ فعیل کا وزن اور اسی سے فعلان کا وزن ہے. فعلان اس وزن پہ جو لفظ بنے گا اسی مادے سے اس کے معنی ہوں گے وہی کام ہنگامی طور پر یکلخت ہو جانا. رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پہ رحیم فعیل کے وزن پہ. دونوں میں پرورش کا معنی جو ہیں وہ بنیادی ہے وہ موجود ہے. رحیم اس طرح کی پرورش جو مسلسل ہوتی چلی جائے ایک انداز سے التزاماً ہوتی چلی جائے اور رحمانن وہ انداز پرورش کا جو پچھلے انداز سے بدلا ہوا ہنگامی طور پر یکلخت وجود میں آ جائے. عزیزان من رحم مادر کے اندر جو بچے کی پرورش ہوتی ہے مسلسل ایک انداز سے ہوتی ہے. جو ہی وہ بچہ پیدائش کے بعد اس دنیا میں آیا اسی وقت سارا انداز پہلا جو ہے یہ بدل جاتا ہے. وہاں رحیم تھا یہ رحمان آ گیا. اور فرمایا زبان کیا ہے یہ اور غور فرمایا کہ پھر اس زبان میں قرآن کیوں اترا اور غور فرمایا کہ اس زبان سے پھر جو انتخاب کیا ہے الفاظ کا وہ خدا نے انتخاب کیا ہے. ان کی بنائی ہوئی زبان انتخاب خدا کا وہ قرآن نہ بنتا تو پھر کیوں نہ بنتا. اس سے پہلے تو یہ چیزیں یوں ہی ذہنی سی ذہن میں آتی تھی کہ ہاں اچھا رحیم یہ ہوتا ہے رحمان وہ ہوتا ہے. یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ترجموں نے یہ بات کی یہ ان ترجمے کرنے والوں کا نقص نہیں.
ہماری زبان کا نقص ہے. الفاظ ہیں ہی نہیں ہماری زبان میں. ہماری کیا دنیا کی کسی زبان میں بھی الفاظ ہیں نہیں جو قرآن کے الفاظ کے ایگزیکٹ معنی دے دے, مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے. اب آپ نے سمجھا کہ میں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیوں نہیں کیا, میں نے مفہوم القرآن لکھا, ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر جو قرآن نے کہا ہے کہ جوں جوں کائناتی حقائق اور انسان کا علم وسیع ہوتا چلا جائے گا, قرآن کی اصطلاحوں کے مفہوم سمجھ میں آتے چلے جائیں گے, بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے. سنریہم آیاتنا حتی یتبین لہم انہ الحق. ہماری یہ آیات, یہ نشانیاں جو ہیں جوں جوں چشم بینا دیکھتی جائے گی, قرآن کے حقائق بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے. رحمان اور رحیم کا فرق اس سے پیشتر ہمارے سامنے صرف لفظی فرق تھا. اس دور میں آ کے ان دونوں کے معنی یوں متمیز ہوئے ہیں صاحب عزیزان ایمان کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے. سلسلہ کائنات کے متعلق تحقیق یہ ہے اس دور کے سائنٹسٹ کی کہ یہ ابتداً ایک جرثومے سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے, زندگی جیسے ایک لائف سیل سے شروع ہوتی, وہ پھر ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آہستہ آہستہ منزل بمنزل آگے بڑھتی ہوئی, شکلیں بدلتی ہوئی, خاصیتیں بدلتی ہوئی, نئے نئے پیکر اختیار کرتی ہے. پہلا جرثومہ لائف سیل آہستہ آہستہ بدلتے ہوئے انسانی پیکر میں جیسے آ گیا. یہ سارا سلسلہ التزاماً ہوتا ہے, مسلسل ہوتا ہے. اسے پروگریسو ایوولوشن کہتے ہیں. ایوولوشن ان کے ہاں ہے ارتقاء کے لیے, کسی چیز کا منزل بمنزل اوپر چلتے جانا, آگے بڑھتے جانا, یہ ارتقاء کہلاتا ہے. ایوولوشن اس کو کہتے ہیں. تو ایوولوشن میں ڈارون میں تو اس کا تصور دیا تھا, ایوولوشن میں پہلے ایک ہی ایوولوشن سمجھی جاتی تھی. ہمارے اس دور میں آ کے یہ آیا کہ نہیں, ایک تو ہے کہ جو چیز پروگریسولی ہوتی جاتی ہے, بتدریج ہوتی جاتی ہے, گریجولی ہوتی ہے, کڑی سے کڑی ملتی ہوئی چلی جاتی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو اس طرح سے ہوتی چلی جاتی ہے پروگریسولی, گریجولی, یہ تو خدا کی رحیمیت ہے, وہ اس طرح سے کرتا چلا جاتا. اب اس دور میں آگے چل کے تحقیق نئی ہوئی, لائٹ مارگن ہے اس کا امام, اس نے کہا کہ ایک ایمرجنٹ ایوولوشن ہوتی ہے, ہنگامی ایوولوشن. وہ ہوتی کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ کڑی سے کڑی ملتی ہوئی چلی آتی ہے. ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ درمیان کی کئی کڑیاں گم ہیں اور ایک نئی چیز اس میں سے برآمد ہو گئی. یہ نہیں ہے اب, یعنی ان کی تحقیق ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ درمیان کی کڑیاں گم ہو گئیں اور یہ نئی کڑی کیسے آ گئی. وہ تو کڑی سے کڑی ملے تو یہ اس کے متعلق تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ یہ چینج ہوا اور اس میں سے یہ نئی چیز پیدا ہوئی. لیکن جب یہ درمیان کی کڑیاں ہی گم ہو جائیں اور دوسری نئی چیز جو ہو پہلے سے بالکل مختلف ہو, وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے, ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوتی ہے, لیکن ایوولوشن میں یہ چیز ہو رہی ہے اور اس کا نام انہوں نے ایمرجنٹ ایوولوشن رکھا. قرآن نے وہ پروگریسو یا گریجول ایوولوشن جو تھا مسلسل چلے آنے والا, اس کے لیے تو رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے, اور جہاں ایمرجنٹ ایوولوشن آتی ہے الرحمن آ جاتا ہے. اور اس کی بڑی بین مثال ہے سورہ رحمان جہاں سے شروع ہوتی ہے. علم انسانی یہ بھی بائی ایوولوشن آگے بڑھ رہا, لیکن اس میں ایک قاعدہ مقرر ہے, سلسلہ مقرر ہے. مشاہدہ, تجربہ, مطالعہ, درس, تدریس, یہی علم کا سلسلہ ہے نا. انسانی علم اپنی فکر سے, غور و تدبر سے مشاہدہ کرتا ہے اشیاء کا, کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے, پھر اس کے بعد تجربہ کرتا ہے, پھر اس کے بعد جو اپنا تجربہ ہوتا ہے اس کا محصل آگے منتقل کرتا ہے,
نسلوں کے بعد نسل یہ چیز لیتی چلی آتی ہے. علم انسانی یہ ارتقائی منازل طے کرتا 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 آگے آتا ہے. یہی سلسلہ ہے علم انسانی کا. لیکن ایک علم نبی کو ملتا ہے خدا کی طرف سے، وہ اس سلسلے کا پیدا کردہ علم نہیں ہوتا، وہ اس سے یک لخت مختلف ہوتا ہے، بالکل مختلف ہوتا ہے. اس میں اس کی فکر، تجربے، مشاہدے، مطالعہ کو کوئی دخل نہیں ہوتا. ہنگامی طور پہ ایمرجنٹ ہوتا ہے، یوں ہی اس کو مل جاتا ہے. یہ جو ہے یہ ہے وحی کا سلسلہ، وحی کا علم. اور کہا گیا ہے کہ الرحمن علم القرآن. عزیزان من کیا عرض کروں گا، یہ نہیں میں تو پاگل ہو جاتا. سوچا کہ یہ الرحمن علم القرآن خدا کی صفات ہیں. الرحمن علم، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی خدا کی جو انتخاب ہے الفاظ کا، وہ خود مدعا ہے. جیسا قرآن نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کے سوچا کرو، یوں ہی نہ آگے بڑھ جائے گا. ورنہ ہمارے ہاں تو وہ سورہ رحمان کے اندر چونکہ وہ ایک موسیقی تو خاص طور پہ آتی ہے نا، تجھے نہیں کہ قاری کس طرح سے جھوم جھوم کے اس کو پڑھتے ہیں، کوئی بھیروں میں کوئی بھیری میں. ہم تو اتنا ہی جانتے تھے. پہلے لفظ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کر دیا قرآن نے، کیا بتا دیا ہے قرآن نے. عام علم انسانی میں اور وحی کی روح سے جو علم ملتا ہے، ایک لفظ الرحمن کہہ کے دونوں میں امتیاز کر کے دکھا دیا قرآن کریم. الرحمن علم فصل وحی خبیرہ. رحمان کیا ہے؟ فصل وحی خبیرہ. پوچھ اس سے جسے اس کا واقف ہے، جو اس کا علم رکھتا ہے، جس کو اس کی خبر ہے، اس سے پوچھ، خدا ہی سے پوچھ. فصل وحی. یہ فصل وحی کی متعلق ایک اور آیت بھی ہے. تو عزیزان من، میں نے عرض کیا ہے نا کہ بعد میں سے بات ہی خواہ نکلے، جی نہیں چاہتا ہے کہ وہ سامنے آ جائے اور اس کو چھوڑ کے میں آگے بڑھ جاؤں. بہرحال انیس جمع ہے، احباب درد دل کہہ لے، زندگی کا کیا پتہ ہے، جو ذہن میں ہے آنا ہی چاہیے. اسی سورہ الرحمن میں ہمارے گاؤں میں ہوتے تھے بوڑھے، ان کو سورہ عبدالرحمن کہا کرتے تھے. سورہ الرحمن میں 55/29 55/29 میں بڑی اہم آیت ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان. یہ اہم ہے. ہمارے ہاں اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سماوات اور ارض میں جو کوئی بھی ہے وہ خدا سے سوال کرتا ہے. کل یومن ہوا فی شان، اور خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہوتا ہے. یہ عام طور پہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ہر آن میں ایک نئی شان میں، یہ تو خدا کے متعلق تصور صحیح نہیں ہے. خدا تو ایسی ذات ہے، مکمل پرسنالٹی. اگر اسے آپ سیلف کہنا چاہیں تو وہ پرفیکشن پہ پہنچا ہوا سیلف. بہرحال وہ وجود اس کا، وہ ذات اس کی مکمل ترین ذات ہے. یہ جو ہیومن پرسنالٹی ہے، انسان میں جو ذات ہے، اس ذات کے متعلق یہ سائیکالوجی کی تحقیق اور ڈیفینیشن ہے، یا کہتے اس میں یہ ہیں چینج لیسنس ان چینج. کائناتی تغیرات کے اندر ایک ایسی شے جو ان سے اثر پذیر نہیں ہوتی، ہمیشہ غیر متغیر رہتی ہے. سیلف یا ذات جو ہے اس کی تو خصوصیت یہ ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی. 50 برس پہلے بھی میں نے کسی سے جو کچھ کہا تھا نا،
آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں میں نے کہا تھا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تحقیق ہے آپ کے فزیکل جسم کے متعلق. پہلے تحقیق یہ تھی کہ ہر تیسرے سال اس جسم کا کوئی ذرہ بھی پہلا جو ہے باقی نہیں رہتا، بالکل نیا ہو جاتا ہے. اور اب تو یہ کہتے ہیں کہ دنوں میں بدل جاتا ہے. جسم کا کوئی ذرہ پہلا باقی نہیں رہتا. جب پہلا باقی نہیں رہتا تو جو آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ اقرار کیا تھا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، تو وہ جو آپ کا جسم تھا وہ تو اس دوران میں 50 دفعہ بدل گیا ہوگا، کم از کم 10-20 برس تو ضرور دفعہ تو بدل گیا ہوگا. یہ جو ہر وقت میں کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ آپ کا جسم تو نہیں ہے. یہ اس کے اندر ایک شے ہے کہ جسم بدلتا ہے، بدلتا چلا جائے، وہ نہیں بدلتا. 20 برس کے بعد بھی ہم کہیں تم نے مجھے گالی دی تھی نا، اور اس کا وہی فیلنگ آپ کو، احساس وہی ہوتا ہے جو اس وقت گالی کا احساس ہوا تھا. اس کا احساس بھی نہیں بدلتا. حافظہ بدل جائے لیکن جب بھی وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی اس کا احساس بھی آئے گا. کسی نے اچھی بات کہی تھی تو اس کا خوشگوار احساس ہوگا، غصے والی بات ہوگی تو اس وقت بھی ناراضگی کا احساس ہوگا. وہ میں جو جس کے احساسات بھی نہیں بدلتے ہیں عمر کے بدل جانے سے، زمانے کے بدل جانے سے، جسم کے بدل جانے سے، وہ کیا چیز ہے؟ وہی کہتے ہیں چینج لیسنس ان چینج. اس عالم تغیرات میں ایسی شے جو تغیر پذیر نہیں ہوتی اسے ذات کہتے ہیں. تو جب انسانی ذات یا سیلف یا پرسنالٹی کی یہ کیفیت ہے تو خدا کی ذات جو ہے اس کے متعلق یہ چیز سمجھنا کہ کل یومن ہوا کی شان، تو ہر آن میں ایک نئی شان میں ہوتی ہے، یہ تو تصور بڑا غلط ہے. خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں نہیں ہوتا. اس کی تو وہی، اس کے تو قانون غیر متبدل ہیں، وہ خود تغیر پذیر کیوں ہوگا؟ یہ بات نہیں ہے. یہ یسألہ کا ترجمہ بھی سوال کرنا نہیں ہوتا. عربی زبان میں سوال کے معنی احتیاج ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کوئی سوال کرتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ معنی ایک سوال کے ہیں. ایک تو سوال وہ آتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں، ایک سوال ہی آتا ہے. اصل میں جو آپ بھی پوچھتے ہیں تو آپ کو بھی علم کی احتیاج ہوتی ہے جو آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں. تو سوال کے معنی بنیادی احتیاج ہوتا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، کائنات کی پستیوں بلندیوں میں جو شے بھی ہے اپنی نشو و نما کے لیے محتاج ہے خدا کی پرورش. یسألہ اس کی محتاج ہے. ٹھیک ہے. اب کائنات کی اشیاء کی اگر یہ صورت ہو کہ ہر ایک کی ایک ہی ضرورت ہو اور مستقل طور پہ وہی ضرورت رہے تو اس کا پورا کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. ایک ہی حالت میں اس نے رہنا ہے، ایک ہی اس کی ضرورت رہنی ہے. لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آن میں وہ چیز جو ہے اور اس کی احتیاج، اس کی ضرورت بدلتی ہے. جنین کی ضرورتیں اور ہیں، رحم کے اندر پیدا ہونے کے فوری بعد فوراً اس کی ضرورت بدلتی ہے. وہ اب دودھ کو دودھ کی شکل میں پینا چاہتا ہے، سرچشمے دودھ کے موجود اس نے یہ کر دیا. ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو کچھ دانت نکلتے ہیں، وہ دانت کے ساتھ وہ دودھ والی چیز جو ہے وہ بھی ختم کرنی پڑتی ہے، کھانے والی چیز دینی پڑتی ہے. میدا نرم ہے، اس نرم میدے کے لیے نرم غذا دینی پڑتی ہے. یہ میدے اور دودھ میں جو ہے کبھی اس پہ نہیں غور کیا آپ نے؟ ماں کا دودھ جو ہے شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس دودھ کے اندر غذائیت جو ہے وہ شاید 5% بھی نہیں ہوتی، باقی پانی ہوتا ہے. اس کا معدہ اس سے زیادہ ہضم نہیں کر سکتا. جوں جوں وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے عزیزان مان، خود بخود اندر کی مشینری پانی کم کرتی جاتی ہے، غذائیت بڑھاتی جاتی ہے. آج جڑا تسی کہندے ہو نا بھی ذرا کھانگڑ میں ہی دا دودھ دہی میاں ہوندا کی ہے؟ وہ جو گوالا آپ کو لے آتا ہے نا اور جہاں نے نلکے والی چوکے پائی ہوئی ہوں وہ پروڑے آ گئے نا گھر تو ماں نے کیا بھی لیا دودھ
اور چائے بنا کے لیا, وہ آگے کہنے لگی کہ ماں دودھ تو ہے نہیں. وہ کہنے لگی نہیں کوئی گل نہیں ہے کہ یہ دیش کی لے تو نلکے والی چور ہے تھوڑی جی پانی پا کے دودھ کو ڈالا. اندر ایک مشینری, اس مشینری کے اندر عزیزان مان وہ تو قدم قدم پہ سوچیے ہوتا کیا ہے. جو جو بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس میں غذائیت ہضم کرنے کی صلاحیت زیادہ آتی جاتی ہے, خود بخود اس دودھ میں پانی کم ہوتا جاتا ہے, دہنیت بڑھتی چلی جاتی ہے, گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے, خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جو اب ہم آرٹیفیشل فیڈ دیتے ہیں نا, یہ ڈبوں کا دودھ, آپ کو پتا ہے ڈبوں کے دودھ کے اوپر ایک چارٹ ہوتا ہے. 3 مہینے کے بچے کے لیے 1 چمچہ اس کا, 4 چمچے پانی کے, 6 مہینے کے والے کے لیے 2 چمچے اس کے, 2 چمچے پانی کے. تو گویا وہ دودھ کے چمچے بڑھتے جاتے ہیں, پانی کم ہوتا چلا جاتا ہے. وہ یہ چارٹ بنا ہوا ہوتا ہے 2 سال کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ چارٹ انہوں نے کہاں سے بنایا؟ ماں کے دودھ کو ایگزامن کر کے یہ چارٹ بنایا. جس رفتار سے ماں کا دودھ جو ہے اس میں تبدیلی ہوتی جاتی ہے, اسی رفتار سے یہ اپنے دودھ کا چارٹ بناتے ہیں کہ بچہ یوں ہضم کرے گا دودھ کو. انہوں نے تو اس کو دیکھ کے بنا لی ہے. یہ ماں کے دودھ میں یہ تبدیلیاں کس نے پیدا کی؟ دیکھتے ہیں یہ اس کی رحیمیت اور رحمانیت کیا کیا کام کرتی ہے. اور جب وہ بچہ اناج ہضم کرنے کے, کھانے پینے کے قابل ہو جاتا ہے, دودھ کے چشمے ہی سوکھ جاتے ہیں. ایک مثال ہوئی کہ ہر شے کی نشو و نما کا ذمہ تو خدا نے لیا, اور اشیاء کی صورت یہ ہے کہ وہ ہر آن میں ان کی ضرورتیں بدلتی جاتی, اور وہ ان کی بدلی ہوئی ضرورت کے مطابق دیتا ہے جو کچھ سامان نشو و نما دیتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ یسلہ من فی السماوات والارض, کائنات میں جو شے بھی ہے وہ محتاج ہے اپنی نشو و نما کے لیے اس کی خدا کی. اور ان اشیاء کائنات کی یہ کیفیت ہے کہ کل یوم ہوا فی شان, ہر شے ہر آن میں مختلف احتیاج رکھتی ہے اور وہ مختلف ضرورتیں پوری کرتا چلا جاتا ہے. یہ کل یوم ہوا فی شان میں ہوا خدا کے لیے نہیں, کائنات کی چیزوں کے لیے. وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے بس سیٹ کر دیا وہاں کہ بس ساری عمر یہی ملتا چلا جائے گا. بچے کو اسی قسم کا دودھ اگر ملتا چلا جائے تو بچہ 6 مہینے کے بعد مر جائے. یسلہ کے معنی میں نے کہا تھا ضرورت پوری کر, احتیاج اپنی کر, فصل جو ہی خبیر ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, ان سے جب کہا جاتا ہے اطاعت کرنی ہے, جھکنا ہے تو رحمان کے سامنے جھکیے, اس کی اطاعت کیجیے. تو یہ پوچھتے ہیں رحمان کیا؟ اعتراضات تو یہی ہوتے تھے نا ان لوگوں کی طرف سے. یہ عرب اپنے ہاں یہ جو اللہ کا یا الہ کا لفظ ہے یہ ان کے ہاں موجود تھا. یہ الہ پھر اپنے بتوں کو بھی کہتے تھے. یہ چیزیں تو ان کے ہاں موجود تھی. یہ جو صفات تھی یہ ان کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے, آ ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ رحمان کا کیا کہا. نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو اپنے ہی الہ کی پرستش کریں, تمہارے بتائے ہوئے رحمان کی نہیں کریں. دوسری جگہ قرآن نے کہا کہ ان سے کہو کہ بات ان الفاظ کی نہیں ہے, اسے تم اللہ کہہ کے پکارو, اسے رحمان کہہ کے پکارو. اگر ذہن میں تصور سے ہی ہے تمہارا تو ان الفاظ سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ اس کے لیے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ رحمان کون, اور وہ یہ تھی چیز کہ قرآن نے کیوں رحیم اور رحمان الگ الفاظ استعمال کیے. تو ان سے کہا جاتا تھا کہ رحمان کی بات. کہا لفظ کے ہی تغیر سے ان کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ان کے ہاں جو مروج لفظ ہے وہ بول دیجئے تو اس کو تو یہ برداشت کر لیتے ہیں,
اور اسی خدا کا وہ تصور یا وہ صفت جو تم پیش کر رہے ہو، اس سے ان کی نفرت بڑھ جاتی ہے۔ کہاں اندازہ لگائیے اس کی حماقت کا، کہ بات اصل خدا کی نہیں کر رہے، ان الفاظ کی بات کر رہے ہیں، اور جھگڑا سارا اس پہ آ رہا ہے۔ اور سارے جھگڑے آپ دیکھیں گے عزیزان من الفاظ کی بنا پہ پیدا ہوتے۔ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، قرآن کہتا ہے چند الفاظ ہیں، چند اصطلاحیں ہیں، کچھ تمہارے بڑے بوڑھوں نے وضع کر دی، کچھ تم نے وضع کر دی، سارے جھگڑے ان اسماء کے اوپر تم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ الفاظ تو چھوڑو، حقیقت کی طرف آؤ۔ ٹھیک ہے، رحمان نہیں کہتے، اللہ ہی کہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تصور کیا ذہن میں تمہارے آتا ہے۔ بات یہاں سے فرق پڑتی ہے۔ کہا رحمان وہ ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ رحمان پوچھتے ہیں، کہا یہ کائنات کی پہنائیوں میں پھیلے ہوئے اتنے عظیم الجثہ کرے جو ہیں، کس نے ان کو بنا دیے؟ اور پھر وہ کون ہے جو انہیں اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ تمہارے جن کو تم اپنے الہ بنا رہے ہو یہ بت ان کے بنائے ہوئے جو خود تمہارے کنٹرول میں ہیں؟ بڑی عجیب چیز ہے بت پرستوں کے متعلق۔ بت پہلے موجود نہیں تھا، تم نے اپنے ہاتھ سے گھڑ کے اس کو وجود میں لائے، تو یہ تو اپنے وجود کے لیے تمہارا محتاج ہے۔ جس قسم کی شکل تم نے اسے دی اس قسم کی اس کی شکل ہو گئی، تو خدا کو بھی تم اپنے تصور پہ ڈھالنا چاہتے ہو۔ اور مذہب میں عزیزان من ہوتا ہی ہے، خدا کو انسان اپنے تصور پہ ڈالتا ہے، اسی لیے ہر مذہب کا خدا الگ الگ ہوتا ہے۔ وہی کی روح سے خدا خود اپنے متعلق بتاتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ جن الہوں کو ہم اپنے تصور کے مطابق بنائیں وہ بت ہوتے ہیں، ضرور نہیں کہ وہ مٹی اور پتھر کے بت ہیں۔ بت پرستی میں ایک فائدہ بڑا ہوتا ہے، اور اسی سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ پھر یہ بتوں کو کیوں پوچھتے جاتے ہیں۔ بت سے آپ جو جی میں آئے کہتے چلے جائیں، وہ سامنے سے تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ انسان کو اس قسم کا بہت خوش آتا ہے جو خود اس سے کچھ نہ کرے، بت بن کے چپکے سے سنتا رہے۔ اپنے ذہن میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے خوش کر دیا اس کو، یہ راضی ہو گیا ہم سے، اور چلے وہ کچھ نہ کہے سامنے سے، اپنے ذہن میں اس کی تعظیم پیدا کر دی، اس کا ڈر پیدا کر دیا اپنے ذہن میں، اور اس کے پاس گئے تو وہ کچھ نہیں کہتا تم سے۔ اور جو خدا قدم قدم کے اوپر تمہیں کہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ خدا کس کو پسند آتا ہے؟ مذہب والا بت کی قسم کا خدا جو ہے نا اسے پسند کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر بت بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ 1000 برس سے فلاں امام صاحب، فلاں مفسر، فلاں محدث، فلاں کتب، فلاں صوفی، فلاں اولیاء، فلاں ولی، سب پہلے وہ ہے ہی نہیں، وہ ان سے کچھ نہیں کہتے، اپنے ذہن میں ایک بت بنا رکھا ہوا ہے، اس کی پرستش کرتے رہتے ہیں، اس کے حضور نظر نیاز دے دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، حضرت صاحب بڑے راضی ہو گئے، اور حضرت صاحب کچھ نہیں ان سے کہتے۔ ہر مردہ کو یہ پرستش کرتے ہیں، زندہ بھی کبھی نہیں مانتے، زندہ تو پکڑ لیتا ہے نا فوراً۔ شخصیت پرستی، مردہ پرستی عزیزان من بت پرستی ہے۔ وہ آگے سے کچھ نہیں کہتے یہ جو مر گئے ہوئے، وہ تو بیچارے یہ بھی نہیں کہتے کہ بابا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا جو میری طرف تم منسوب کر رہے ہو، بیچارہ بت ہے۔ ہر مردہ بت ہوتا ہے۔ کہا کہ خدا وہ ہے، میں آ گیا پھر آیت کی طرف، کائنات کے عظیم القدر جثہ کرے کس کے کنٹرول میں ہے، کس کے اقتدار سے یہ کچھ ہو رہا ہے؟ تمہارے یہ جو الہ ہیں، یہ بت جو ہیں، جن کو اپنے آپ پہ اختیار و اقتدار نہیں، تم نے بنایا، جس شکل میں ڈھالا ڈھال گئے، جہاں تم نے ان کو گڑ کے رکھا وہاں گڑ گئے، وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھو وہاں جا کے گڑ گئے۔
سردی ہو گرمی ہو بیچارے اتنے بھی نہیں کہتے پہ آئے ٹھنڈ لگ دیے پہ میرے تو کپڑا ہی دو، کچھ نہیں. ایک یہ ہے الہ تمہارا، ایک وہ ہے الہ کہ اس قدر عظیم الجثہ کرے بھی اس کے کنٹرول میں ہے. کہا ذرا دونوں میں فرق کر کے تو دکھا. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. پھر یہ یوں ہی جن مٹی کے تھیمڑے کہنے اس قسم کے کرے نہیں ہیں، دیکھو تو صحیح تمہارے لیے روشنی کا سامان. یوں تو یہ کرے ہی ہیں، ان کروں میں سورج بھی کرہ ہے. دیکھ تو تھے سارا کرہ ہے، عرض کیا پتہ نہیں کتنے اور کرے محتاج ہیں اس کی روشنی کے. اگر اس کو بھی اندھا کرہ بنا دیا جاتا زمین روشنی سے معروم ہو جائے. باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے، روشنی کوئی نہ ہمارے یہاں. کرہ بنایا ہے ایک جس کا تعلق براہ راست زمین سے ہے، اور وہ ایسا چمکنے والا کرہ ہے. سراجن کے معنی ہوتا ہے چمکنے والا کرہ، چراغ جسے کہتے ہیں، روشنی دینے والا. کرے بنائے اور ان میں وہ بھی کرہ ہے کہ جو روشنی دیتا ہے. اور قمر، پھر بات آ گئی. ٹھیک ہے آنے دیجیے. بات تو چاند اور سورج سے ہی ہے. شمس کے معنی چاند، قمر کے معنی سورج. خدا نے چاند بھی بنایا اور سورج بھی بنایا، ٹھیک ہے. لیکن خدا سے پوچھنا چاہیے کہ یہ دو لفظ کیوں استعمال کی. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. روشنی تو دونوں میں ہوتی، سورج میں بھی ہوتی ہے چاند میں بھی ہوتی. ایک ہی آیت میں ایک ہی جگہ شمس اور قمر آیا ہے، روشنی دینے والا ان کو بتایا ہے. ایک کے لیے ضیاء کا لفظ ہے، دوسرے کے لیے نور کا لفظ ہے. یہ کیا ہے؟ ہم تو کہیں گے نا شاعری ہے، اور اس نے اسی لیے کہا تھا کہ یاد رکھو یہ شاعری نہیں ہے. ما علمنا الشعر وما ينبغي له. ہم نے شاعری نہیں سکھائی رسول کو، رسول کے شاعر شاعری نہیں کہ وہ شاعری کرے. شاعری میں وزن بیت کے لیے ایک لفظ زیادہ لکھا جاتا ہے یا دو لفظ الگ الگ رکھے جاتے ہیں. وزن کے لیے کہیں شہد رکھا جاتا ہے اور لفظ، اور کہیں انگبین لفظ رکھا جاتا ہے. کچھ فرق نہیں ہوتا دونوں میں. تو وہ کہتا ہے یہ شاعری تو ہے، یہ تو ہے نہیں کہ شمس ضیاء والقمر نور. 1400 سال پیشتر عزیزان من عرب کے صحرا میں طری دور میں ایک امی کے زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. آج کے دور کے ماہرین علم الافلاک سے پوچھئے وہ کیا کہتا ہے ان دو لفظوں کے متعلق. عربی زبان میں ضیاء کہتے ہیں وہ روشنی جو کسی کی اپنی روشنی ہو، اور نور کہتے ہیں وہ روشنی جو اس نے کسی دوسرے سے مانگ کے لی ہوئی ہو. اور آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سورج کی روشنی تو اپنی ہوتی ہے اور چاند روشن ہوتا ہے سورج کی روشنی کے عکس سے. اس لیے قرآن نے اس کو نور کہا ہے، اس کو ضیاء کہا ہے. اتنا ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ ہے اس کی ریفرنس 10/5. شمس کو ضیاء اور قمر کو نور. یعنی یہ بنیادی فرق ہے ان دونوں کے معنوں میں. استعمال کے لیے تو وہ اپنی زبان میں دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کر لیتے ہیں، روشنی کے معنوں میں. لیکن جب قرآن دو کے لیے دونوں میں الگ الگ لفظ استعمال کرتا ہے تو ہمیں کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا ہے. اب یہ قمر کی روشنی اس نے کہا کہ اپنی نہیں روشنی ہو، یہ اس نے دوسرے سے مستعار لی ہوئی ہے. اور ایک لفظ ہے، کیسا دلچسپ لفظ، سورہ شمس 91 سورت پہلے 2 آیت. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. جھوم جائیے عزیزان. شمس سورج اور اس کی چمک، اس کی توانی، اس کی درخشندگی، اس کی برائٹنس، اس کی اپنی. والقمر عزیزان من تلاها،
طلاحہ کہتے ہیں کوئی شخص جو کسی کے پیچھے پیچھے بھیک مانگنے کے لیے چلا جا رہا ہے. سورج کی اپنی تابندگی اپنے اندر رکھتا ہے اور چاند ہے کہ یہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے بھیک مانگتا ہوا کہ مجھے روشنی دے دے مجھے روشنی دے دے. 1400 سال پہلے ایک شخص کے کہہ رہا ہے عزیزاں نے من عربوں کی سرزمین اس زمانے میں تو یہ جو اسٹرونومرز تھے ان کے بھی ذہن میں ابھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، سورج سے مانگی ہوئی ہوتی. اور اس مانگنے کے لیے اگلی چیز یہ کہ وہ چاند اپنی اس جو چاند کا اپنی رفتار ہے وہ سورج کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. یعنی اندازہ لگائیے اس میں ادبی خوبصورتی بھی کتنی ہے کہ وہ تو اپنی روشنی اپنی جھولی میں لیے آگے آگے جاتا ہے، وہ تو مجسم نور ہے. اور یہ کہ جس کے پاس اپنی روشنی نہیں اس کے پیچھے بھیک مانگتا ہوا چلا جاتا ہے کہ دے جا بابا تھوڑی سی مجھے بھی دے جا. کمرہ تلا آپ نے دیکھا کہ وہ شمس کو ضیاء اور قمر کو نور کیوں کہا، اور پھر قمر اپنی نورانیت یا روشنی لیتا کس طرح سے ہے چاند سورج سے پیچھے پیچھے جاتا ہے کٹورا خالی لیے ہوئے بھیک مانگتا ہوا اس کی روشنی کے تلا. سراجم و قمرم، قمر مانے تو اس کے چاند کی یہ عرب تھے. آپ کو پتا ہے قمار بازی جس کو کہتے ہیں، قمار جوئے کو کہتے ہیں، مقامر جواریے کو کہتے ہیں. بنیادی معنی اس کے دھوکہ ہوتا ہے، ریب ہوتا ہے. اس کے معنی جنون کے ہوتے ہیں، پاگل پن کے ہوتے ہیں، دیوانگی کے ہوتے ہیں. معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے یہ بات چلی تھی ابتدان. انگریزی زبان میں بھی یہ لونر چاند ہے نا، لونیٹکس، پاگل پن کو جنون کو کہتے ہیں نا. لونیٹک اسائلم یہ مینٹل ہاسپٹل جو ہے دیوانوں کا، تو ابتدا سے کہیں سے یہ چیز ہے. اور اصل تو یہ ہے کہ خاص شاعری میں آپ دیکھیں یا اگر آپ کو ذوق لطیف عطا کیا ہے فطرت نے تو آپ دیکھیں واقعی بھرپور چاندنی جو ہے بڑی جنون افزا ہوتی ہے. سورج کی روشنی میں تو وہ روشنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی کے اندر عجیب قسم کی رعنائی اور کشش ہوتی ہے. شاید اسی سے ہی ابتدا میں انہوں نے لونر سے لونیٹک بنا کے تو دیوانگی کہا. عربوں کے ہاں بھی یہی چیز تھی، وہ بھی اس کو جنون یا دھوکے کے معنی میں، لیکن وہ دھوکے کے معنی میں استعمال کر کے جوئے کے لیے لفظ اس نے کمار دیا کمر سے. یہ بلا قوم. اور اب تو ہمارے سامنے آ گئی ساری بات. جو دھوکہ اور فریب کھا رہے تھے ہم چاند سے، اب جو چاند پہ جانے کے بعد اس کے چہرہ زیبا سے پردہ اٹھایا ہے تو وہ ایک جلا ہوا کھنڈر نظر آ گیا تھا. یہ سارا دھوکہ ہی دھوکہ تھا جو وہ دے رہا تھا. اب پتا چلا کہ یہ کمر کا لفظ انہوں نے دھوکے کے لیے کیوں رکھا ہوا تھا، انہوں نے کیوں رکھنا تھا جس نے رکھا ہوا تھا. سوچئے تو صحیح کتنا بڑا دھوکہ ہے جو دنیا کھائے چلی جا رہی تھی اس سے. لیکن عزیزان من بہت سے دھوکے ایسے ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ انسان دھوکے کھاتا ہی جائے. بڑے پرلطف دھوکے ہوتے ہیں، اس پہ سے نہ ہی پردہ اٹھے تو اچھا ہوتا ہے. اب یہ چاند جو ہے اس کے وہ جو تصویریں آئی ہیں کھنڈرات، کہاں وہ چاند واقعی انسان میں ایک دیوانگی کی کیفیت پیدا کر دیتا تھا. اور وہ جو اس کا وہ سامنے آ گیا ہے وہ تو ٹی وی پہ بھی دکھا رہے ہیں یہ چاند. یا میرے اللہ، جی چاہتا یہی ہے کہ یہ پردہ نہ ہی اٹھتا تو اچھا تھا. ہمارا وہی چاند جو ہے وہ بڑا محبوب چاند.
یہ دھوکے بڑے پرفریب ہوتے ہیں۔ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود۔ پھر جی چاہتا ہے کہ آدمی آنکھ بند کر لے، لیکن پھر آنکھ بند کرنے سے تو فریب ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ اب ہمیں لاکھ کوئی کہے کہ چاند کا وہ پہلا تصور جو ذہن میں لائیں یہ ٹھنڈرات دیکھنے کے بعد وہ پھر نہیں آتا، وہ تو فریب مسلسل جو ہے اسی میں ایک لطف ہوتا ہے۔ جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ خواب میں میراثی نے دیکھا کہ اس کے پاس بکری ہے اور ایک خریدار آ گیا، یہ 100 روپیہ مانگتا تھا، وہ 50 دیتا تھا، سودے بازی شروع ہوئی، یہ 90 پہ آیا، وہ 60 پہ آیا، کچھ فیصلہ ہو نہیں رہا تھا۔ اتنے میں کیوں اس نے کروٹ لی، جھٹکا ہوا، آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی تو سودا جو تھا نقصان، آنکھ بند کر کے کیا تھا، 50 ہوتا تھا۔ پھر آنکھ بند کرنے سے پھر وہ نہیں فریب کھایا جاتا۔ جب ایک دفعہ بھی آنکھ کھل جائے کسی کی پھر نہیں وہ فریب کھاتا۔ عزیزان من، فریب کھاتا ہی اس وقت تک ہے جب تک آنکھ بند رہتی ہے، اور فریب دینے والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے، کسی طرح سے بند رہے ہمیشہ کے لیے۔ مذہب اور اس کی پیشوائیت کرتی یہ ہے کہ آنکھیں بند کیے رکھو، ان کی آنکھیں نہ کھلنے پائیں۔ ایک دفعہ آنکھ کھل گئی تو دوبارہ فریب نہیں یہ کھائیں گے۔ یہ جو مذہب میں آنکھیں بند کرا کے فریب دے کے ایک ثواب کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے جس کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ یہ کرتے رہو، یہ ہمیں دیتے جاؤ، یہ سمجھ دعاؤ، یہ 5 دے جاؤ، یہ پیسے دو، کی ہوئے گا وہ تو ہم ثواب ہوئے گا، پتہ نہیں بھی ہوگا کیا۔ لیکن اگر آنکھ کھل جائے پھر پتہ چل جاتا ہے۔ مذہب زدہ جو ہے وہ آنکھ کھولنا نہیں چاہتا۔ میں تیرا جھنجھوڑو، بیدار کرو، جگاؤ، او بکری ویچن کی فکر چند ہے، پھر رکھی میٹ لینا۔ یہ دور آیا تھا ہمارا جس میں زمانے کے تقاضوں میں جھنجھوڑ کے مسلمان کو یہ بیدار کرنا چاہا تھا کہ کسی طرح یہ قرآن کی طرف آ جائے، لیکن ان کی سحر آفرینیاں ایسی تھیں، پھر سلا دیتی ہے اس کو مقررہ کی ساری، سلائے چلے جا رہے ہیں، سلائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی فریب کھاتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس فریب میں ایک لذت بڑی ہوتی ہے۔ خواب کے اندر جو سودا ہو جائے، نہ کچھ سرمایہ لگانا، نہ کچھ کرنا نہ کرانا، یعنی مفت میں ہی بکری کے 100 روپے مل جانے، اور بڑی لذت ہوتی ہے۔ یہ نہیں انسان چاہتا کہ یہ لذت چلی جائے۔ کیا بات ہے، پھر یہی وہ یاد آ گیا جو کہنے والا غالب یہ بات کہہ سکتا ہے اپنے انداز میں، بس ہجوم نا امیدی، بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی۔ یہ جو ایک لذت ہماری صحیح بے حاصل میں ہے، مذہب میں صحیح بے حاصل ہوتی ہے عزیز مان، اور اس میں ایک لذت ہوتی ہے، اس لذت کو نہیں چھوڑنا چاہتا یہ افیونی۔ یاس اور نا امیدی کی انتہا سے یہ ہو سکتا تھا نا کہ یہ طلسم ٹوٹ جاتا، وہ خود نہیں توڑنا چاہتا، بس میں نا امیدی خاک میں مل جائے گی۔ یہ جو ایک لذت ہماری صحیح بے قرآن فریب میں نہیں رہنے دینا چاہتا کسی کو۔ خدا کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں کیا بات تھی اس شخص کی بھی ساری۔ ایک شخص نے ان کے سامنے یہ کہا تھا نا کہ مومن وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ نے کہا کہ فکرہ مکمل کرو، آدھا فکرہ کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگا جی کیسے مکمل کروں؟ کہا مومن وہ ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ کہا یہ خدا کی صفت ہے، وہ نہ دھوکہ دیتا ہے کسی سے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ مومن میں اگر خدا کی صفت ہے تو دونوں چیزیں اس کے اندر لاؤ، دھوکہ نہیں ہوتا۔ یہ باقی ساری جتنی مذہب کی سحر آفرینیاں ہیں سب دھوکہ، سب دھوکہ، دیتے بھی ہیں دھوکہ، کھاتے بھی ہیں دھوکہ۔ اس میں ایک لذت ہوتی ہے صحیح بے حاصل کے اندر،
اسے نہیں ہم چھوڑنا چاہتے کہ کچھ کرنا نہیں پڑتا. یہ خواب کے اندر وہ سودے ہو رہے ہوتے ہیں. والقمر منیرا بات تو یہاں سے چلی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. ان مایوسیوں اور ناامیدیوں سے نکلنے کا راستہ بات کر رہا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ کائنات کی، آسمانی کروں کی، سورج کی، چاند کی، دن اور رات کی، لیکن کار اس انداز سے رہا ہے کہ وہ پھر وہی پنجابی میں حاجی مرحومہ کے بتائی ہوئی یہ مسئلے ہیں. یہ نہیں گل سن نوئے نہیں کن کر گل تھی سنا پی ہے تو دراصل نو نے کن چ گل پانی ہوں. کچھ یہ انداز ہے. اس باتیں آسمانوں کی کر رہا ہے، سنا رہا ہے زمین والوں کو. کہا یہ ہے کہ ان مایوسیوں میں تم سمجھتے ہو کہ بڑی تاریکیاں ہیں، اندوہ ناکیاں ہیں، نا امیدیاں ہیں. کیا اس میں بھی تبدیلی آ جائے گی؟ ہماری حالت میں بدل جائے گی یہ حالت کسی طرح سے؟ کیا یہاں بھی تاریکی روشنی میں بدلے گی؟ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ ہر روز نہیں دیکھتے کہ رات کی تاریکی کے بعد کس طرح سے سحر کی نمود ہوتی ہے؟ کیا بات! آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوچھ، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. کیسی عجیب مثال دیتا ہے قرآن. مایوس ہونے کی کون سی بات ہے؟ کتنی تاریکی کیوں نہ ہو. تم دیکھتے نہیں کہ ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کی نورانیت آتی ہے؟ تو تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کیا آج ہمارا چاند سورج جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا ہے، ڈوب چکا ہے؟ نہیں نکلے گا. نکلے گا کیوں نہیں؟ ہے تو غزل کا ہی شعر، لیکن ہے بڑا چپتا ہوا. کچھ کا دے گا. رہ گئی بات، کٹ گئی شب ہجر، تم نہ آئے تو کیا سحر نہ ہوئی. لیکن جس پہ مایوسی تاری ہوتی ہے وہ اسی کو اور انداز میں کہتا ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ شب ہجراں کے جاگنے والوں کیا کرو گے اگر سحر نہ ہو. مذہب میں کبھی رات کی تاریکیاں سحر سے نہیں بدلتی عزیزان. دین میں اگر کسی وقت بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی تاریکیاں چھا جاتی ہیں تو یقین وہ ہے کہ اس کے بعد سحر ہو کے رہے گی. آثار بتاتے ہیں سحر ہو کے رہے گی. تم نہ آئے تو کیا سحر نہ ہوئی؟ سحر تو ہوتی ہے. وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. خلفتاً، اب پھر لفظ آ گیا ہے. اختلاف النہار والنہار بھی تو ہے. خلفتاً ہاں، کس قسم کی مایوسی اور اس کے بعد کس قسم کی امید. خزاں میں درخت کی جو کیفیت ہو جاتی ہے اس میں زندگی کا نمود کی کہیں کوئی علامت اور نشانی تک نہیں ہوتی. کوئی نمود نہیں ہے. کہیں سبزہ اور رویدگی کا نشان تک نہیں ہوتا. پھٹ ہوتی ہیں شاخیں، خشک ہوتی ہیں شاخیں، لیکن انہی شاخوں میں سے جب بہار آتی ہے تو زندگی مسکراتی کہہ کے لگاتی باہر نمود میں آ جاتی ہے. کونپلیں پھوٹتی ہیں، شاخیں سرسبز ہوتی ہیں، گنچے چٹکتے ہیں، پھول کھلکھلاتے ہیں. انہی خشک شاخوں کے اندر سے یہ جو خزاں کی خشک شاخوں کے بعد اس میں سے یہ جو نمود ہوتی ہے ان کونپلوں کی جو نئی زندگی کی بشارتیں دیتی ہیں. عرب انہیں خلافت یا خلفتاً کہتے تھے، اور یہیں سے پھر خلافت کا لفظ سمجھ لیجئے کہ کیا معنی رکھتا ہے. ملوکیت کی تاریک کی ہوئی خزائیں، اس استبداد کی تاریکیاں، یعنی خزاؤں کو لے لیجئے جن میں زندگی کی کوئی نمود یا آثار نظر نہیں آتا تھا. انسانیت بے برگ و بار ہو جاتی ہے اس کے اندر. اس کے بعد جو ایک نیا نظام آتا ہے، اندازہ لگائیے قرآن کریم نے اس کو استخلاف کیوں کہا. اس کے بعد بہار نو کہا جو خزاں کے بعد آتی ہے.
ملوکیت کے استبداد کے بعد اگر یہ کہیں دین خدا بندی آتا ہے تو کہا یہ خزاں کے بعد بہار ہے جو آئی، اور اس کے بعد کہا کہ ہم باہر سے نہیں لائے. ان شاخوں کے اندر اس کی صلاحیت موجود تھی، وہ صلاحیت ہی نمود سے باہر آئی ہے. حقیقت میں اگر کسی شاخ میں اس کی صلاحیت نہ ہو، وہ مردہ ہو چکی ہو، تو وہ کبھی بھی بہار کے موسم میں ہری نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اقبال نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ملت پہ ادبار اور ذلت چھا چکی ہے، اس کا درخت شجر طیب بالکل خزاں دیدہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو نشاط بہار سے. اور ساری نظم میں یہ کہتا ہوا آخر میں یہ کہتا ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ ہے استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. عزیزان من خلفتاً یہ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں لفظ رات کی تاریکیوں کے بعد صبح کی نورانیاں، وہ کہتا ہے اسی طرح آتی ہیں جیسے خزاں کے بعد بہار کی حیات تازہ کی نمود ہوتی ہے. خلفتاً کا لفظ کتنی ہے، کہا کیوں گھبراتے ہو، جعل اللیل والنہار خلفتاً، لیکن کس کے لیے؟ ابھی میں نے کہا ہے اس شاخ کے لیے جس میں حیات تازہ کی برومندی کی صلاحیت موجود ہے، وہ مضمن ہے، پوٹینشل حالت میں ہے، اس کے صرف باہر کے حالات ذرا سازگار ملنے چاہیے، وہ یوں چہکتے ہوئے باہر آ جاتی ہے، بشرطے کہ اس میں یہ چیز ہو. خلفتاً قرآن عزیزان من لمن ارادہ ان یذکرا او ارادہ شکورا، لیکن خلفتاً یہ اس کے لیے ہے جو خود یہ ارادہ کرے کہ میری کوششیں بھرپور نتائج برآمد. جو سورج چڑھنے کے بعد بھی سوتا ہی رہے اور سوتا ہی رہنا چاہے، اس کے لیے ایک ہی بات ہے کہ سورج چڑھے یا نہ چڑھے. جس درخت کی شاخیں مردہ ہو چکی ہوئی ہوں، اور مردہ کے متعلق میں مثال دیا کرتا ہوں کہ درخت کے ساتھ لگی ہوئی شاخ خشک ہو جاتی ہے، جو شاخ ٹوٹ کے نیچے پانی میں گر جاتی ہے وہ گل جاتی ہے. خشک شاخ میں تو نمود حیات کا امکان ہوتا ہے، گلی ہوئی شاخ میں کبھی نہیں ہوتا. مذہب میں یہ شاخیں گل سڑ جاتی ہیں عزیزان من، ان میں نمود نہیں ہو سکتی. خلفتاً، اب پتہ لگا کہ یہ خلفتاً کیوں کہا تھا. خلفتاً لمن ارادہ ان یذکرا او ارادہ شکورا، یہ اس کے لیے خلفتاً بنے گا، ورنہ رات کے بعد دن تو ہر ایک کے لیے چڑھتا ہے. خلفتاً اس کے لیے یہ بنے گا خزاں کے بعد بہار اس کے درخت پہ آئے گی. من ارادہ ان یذکرا او ارادہ شکورا، جو اس کا خود ارادہ کرے کہ اس کی نمود اس کو شرف ملے، اس کو عزت ملے، اس کو مجد ملے. ذکر کے معنی شرف و عزت ہوتی ہے. او ارادہ شکورا، اور شکور میں نے آپ کو بتایا وہ شکر کے معنی، وہ میں نے کہا ہے نا کہ وہ جو بات میں کہتا ہوں محاورہ عرب سے پوچھو کہ معنی کیا ہے، قرآن سمجھ میں آئے گا. شکر میں نے ساڑھا تو نہیں حالت ہے شکر الحمدللہ الہ الا محمد رسول اللہ، شکر ہو گیا. صبر شکر پھر آگے معنی آئے ختم ہی ہو گئے، بس یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. صبر شکر بکری کے ایسے تھن اتنے دودھ سے بھرے ہوئے کہ اس میں سے دودھ کے قطرے خود ٹپک رہے ہیں. اس قسم کا بھرپور نتائج جو ہوتے ہیں کسی کے کہ جو خود اپنی نمود کر رہے ہوں، ٹپک رہے ہوں، اسے عرب شکر کہا تھا. جو چاہتا ہے شرف و مجد لینا، جو چاہتا ہے کہ اس کی کوششیں بھرپور نتائج برآمد کرے، اس کے لیے یہ رات کے بعد دن کا آنا خلفتاً ہو سکتا ہے. اور رحمان کی بات تھی، اور آگے جتنی آیتیں ہیں عزیزان ایمان اس میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. میری مینا غزل میں تھی ذرا سی باقی، کیا کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے. ان کا وقت جو ہے اس کی پابندی ضروری ہے،
تو کہتے ہیں وقت ہو گیا، اور ویسے بھی آگے جو آ رہی ہیں آیات وہ مسلسل چلنی چاہیے، بڑی عظیم عباد الرحمان کی خصوصیات بتائی ہیں، اور رحمان اسی لیے کہا ہے کہ جب حالت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر جو تغیر واقع ہوگا اس کے اندر وہ واقعی ایک ایمرجنسی کے تحت کا واقعہ ہوگا، ایک انقلاب واقعہ ہوگا، اس میں تسلسل کے ماتحت تو یہ ادوار اور زبون حالی مسلسل آگے چلے گی نا۔ اس کو اگر عظمت میں، بلندی میں، ثروت میں، دولت میں بدلنا ہے تو یہ ہنگامی ارتقا ہوگا، اس لیے عباد الرحمان کہا ہے، اور ان کی خصوصیات آگے بتائی ہیں قرآن نے۔ ہم